کیا مریم نواز ایک شاطر عورت ہے یا صرف بیوقوف؟ اگر پاکستان میں جمہوریت کا نام نواز شریف اور مریم نواز ہے نا تو باز آیا میں ایسی جمہوریت سے۔ کتنی دفعہ سودا کرو گے اس عوام کا؟ جس نے میاں صاحب پہ احسان کیا ہے، میاں صاحب نے اس کو ڈسا ہے، تو ایک ایک کر کے اس کے سب جو روپ ہے نا وہ دکھاؤں گا الگ الگ کر کے، ذرا تفصیل سے دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں نا مریم نواز کا وہ چہرہ دکھاؤں گا جو اس نے پتہ نہیں کتنے من میک اپ کے نیچے چھپایا ہوا ہے۔ مریم نواز جو ہے پاکستان کی جمہوریت پہ وہ عذاب بن کر اتری ہے کہ سب کچھ اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور اس سے ملک کو تو جو نقصان ہوا ہے سو ہوا ہے، لیکن اس سے اس کے اپنے بھی نہیں بچے۔ کیا مریم نواز ایک شاطر عورت ہے یا صرف بیوقوف؟ مریم کے اتنے روپ ہیں کہ وہ سب مل کر بھی ایک بیروپ بن جاتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایک کر کے اس کے سب جو روپ ہے نا وہ دکھاؤں گا الگ الگ کر کے، ذرا تفصیل سے دیکھیے گا اور بتائیے گا مجھے کہ کس طرح یہ عوام کے جذبات کو اپنے اقتدار کی سیڑھی کا ایندھن بنا کر جلا رہی ہے۔ دراصل سادہ الفاظ میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ مریم نواز کی اوقات ہے کیا۔ اپنے تازہ کلام میں محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اس باپ سے ووٹ لیا جو باپ کی اجازت کے بغیر ووٹ نہیں دے سکتے۔ بہت خوب، بہت خوب، یہ اشارہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کیا، جس کے جواب میں بلاول فرماتے ہیں کہ میں نون لیگ والوں سے کہوں گا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پئیں اور لمبے لمبے سانس بھریں۔ اب اس سے پہلے استعفوں کے انکار پہ محترمہ نے بلاول کی طرف سے سلیکٹڈ ہونے کا تیر چلایا تھا، جو بلاول نے شتیر بنا کے واپس لوٹا دیا اور کہا کہ سلیکٹ ہونا ہماری رگوں میں نہیں ہے، یہ لاہور کی ایک سیاسی خاندان کی روایت ہے۔ اور اس پہ مولانا نے دونوں کے والدین کو فون کر کے کہا کہ خدا کے لیے اپنے اپنے بچوں کی تربیت کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ تربیت بچپن میں ہوتی ہے، بڑھاپے میں نہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی سیاسی لیڈر کا اتنا کاسمیٹک چہرہ نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے اس بی بی کا دیکھ لیا، جو عوام کو اپنی اصلی چہرہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے کسی سچ اور حقیقت کی توقع کرنا انتہائی بے وقوفی ہے۔ بدقسمتی سے اس قوم میں عوام بڑے شوق سے بے وقوف بننا چاہتی ہے اور بار بار بنتی ہے۔ یہ وہی بی بی ہے نا جو ایک ہی لمحے میں پانی اور دوسرے لمحے میں آتش بن جاتی ہے۔ ایک ہی لمحے میں کہتی ہے کہ بلاول میرا بھائی، بختاور اور آصفہ میری بہنیں، اور بے نظیر میرے والد کی بہن تھی، اور ان بہن بھائیوں نے 90 کی دہائی میں جو تاریخ رقم کی وہ بھی کسی سے چھپی بھی نہیں ہے، اور اگلے ہی لمحے آگ بگولا ہو کے انہیں پہ ہزا سرائی بھی شروع کر دیتی ہے۔ بعض اوقات پاکستانی سیاست کے ان چمکتے ہوئے ستاروں کے بیانات سنتا ہوں نا تو خون کھولتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری قوم کو اندھے گونگے بہرے اور پاگل سمجھتے ہیں۔ ایک ہی لمحے میں مساق جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے عہد کرتے ہیں، عوام کو جمہوریت کی بالادستی کا خواب دکھاتے ہیں، سول سپریمیسی کے نعرے مارتے ہیں، اور اگلے ہی لمحے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جتنے بڑے لیڈر ہیں نا اتنے ہی بونے ہیں۔ مریم نے تو اپنی انا کی بھیٹ پہلے اپنے بھائیوں کو، پھر اپنی پارٹی کو، پھر اپنے والد کو، اور اب پی ڈی ایم کو بھی چڑھا دیا۔ مریم نے پی ڈی ایم اتحاد توڑوانے کے لیے بڑی محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے۔ جب کبھی مریم نواز کسی صحافی کا نام لے کر اس کو سوال کروائے نا تو سمجھ جائے کہ وہ سوال پلانٹڈ ہے۔ یہ شریف خاندان کی پرانی روایت ہے۔ آج مریم نے ایک صحافی کی طرف اشارہ کر کے کہا، جی ہارون، آگے سے سوال آتا ہے، پی ڈی ایم کے سربراہ بے شک مولانا ہے لیکن بیانیہ تو آپ کا ہی چل رہا ہے، اور پھر چک پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سوچ ہے اس بی بی کی کہ پی ڈی ایم میں بھی کسی کو کچھ نہیں دینے کی خواہش مند اور دوسروں کا کریڈٹ بھی چھیننا چاہتی ہے۔ یہی کھیل پیپلز پارٹی کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، لیکن بی بی ہر ایک شہباز شریف یا حمزہ نہیں کہ جنہیں سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کرتے رہو اور وہ مسلطوں کے شکار بن جائیں۔ یہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا، اور وہ پتھر بھی بڑے والا، کیونکہ آپ دونوں پارٹیز کی تاریخ ہی ہے۔ اپنے چچا اور کزن کو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رکھا ہوا ہے اور خود اپنے باپ کے ساتھ مل کر گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ محترمہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو لگاتی ہے، اس نے کبھی خود ووٹ کو عزت دی ہے؟ اس نے کبھی انسانوں کو عزت دی ہے؟ اس نے کبھی اپنے پارٹی ورکرز کی عزت دی ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اور وہ جو اس کی غلامی سے انکار کرے فوراً ان کو دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ان کی قابلیت کیا ہے بھائی اس بی بی کی جو اسے مسلم لیگ نون کا نائب صدر بنا دیا گیا؟ صرف یہی نا کہ میاں صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ اب بدقسمتی سے یہ سیاری سیاسی جماعتیں جمہوری نہیں موروثی پارٹیاں بن چکی ہیں۔ نہ انہوں نے اپنی پارٹی میں جمہوریت لانی ہے اور نہ ہی اس ملک میں جمہوریت آنی ہے۔ اگر پاکستان میں جمہوریت کا نام نواز شریف اور مریم نواز ہے نا تو باز آیا میں ایسی جمہوریت سے۔ جمہوریت کا حسن اختلاف رائے ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی رائے سے اختلاف کرے
اس کا گھیرا تنگ کرو اور مزید تنگ کرنے کی دھمکیاں مل جاتی ہیں. خود ٹکٹوں کے لالچ دے کے اراکین اسمبلی کے ووٹ خرید لو اور پھر اسے جلسے میں بڑے فخر سے بیان کرو, اور اگر کوئی اور کر لے تو جمہوریت خطرے میں. خود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے 3 دفعہ وزیر اعظم بن جاؤ, کسی اور کی باری آئے تو جمہوریت خطرے میں. انہوں نے جمہوریت کو اپنے گھر کی کوئی لانڈی سمجھا ہوا ہے. کرپشن کرو, مقدمہ بنے تو جمہوریت کو خطرہ. انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے. جب خطرہ ہوتا ہے جمہوریت خطرے میں چلی جاتی ہے. پاکستان میں جمہوریت کتنی بدنصیب ہے جو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے. یہ ہیں تو جمہوریت, ورنہ سب غلط. اور اب آپ دیکھیں پیپلز پارٹی سے بھی طلاق پوری طرح نہیں ہوئی, اور طلاق کے بعد عدت کی تو مدت ہی نہیں پوری ہوئی اور دھڑا دھڑ بیان بازی شروع. محترمہ فرماتی ہیں عوام کے حق کے حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے اصولوں کی قربانی دے دی. اور کون سی عوام اور کون سا حق کے حکمرانی؟ 30 سال سے تم لوگوں نے جو اس ملک کی بوٹیاں نوچی ہیں سب کو پتہ نہیں ہے. تم لوگوں نے عوام کے نام پہ جو بیرون ملک امپائرز کھڑی کر لی ہیں سب کو پتہ نہیں ہے. میثاق جمہوریت کے باوجود جب ابا حضور کالا کوٹ پہن کے پیپلز پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار بن کے پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں, اس وقت کون سا اصول تھا؟ اسٹیبلشمنٹ سے 2 دفعہ ڈیل کر کے ملک سے باہر بھاگ کے. وہ کون سا اصول ہے؟ خدمت عوام کی کرنے آتے ہو اور اپنی 8 سے 30 فیکٹریز بنا لیتے ہو, 6000 ارب کے قرضے لے لیتے ہو, پھر خدمت عوام کی کرنے آتے ہو اور اپنے بیٹوں کو دنیا بھر میں کاروباری سلطنت کھڑی کر دیتے ہو. ملک کی صنعتیں اور بینک اونے پونے اپنے فائنینسرز کو دے دیتے ہو اور پھر خدمت عوام کی کرنے آتے ہو. پینما کے کرتوت سب کے سامنے ہے. کتنی دفعہ ڈسو گے اس عوام کو؟ اور بابا خواجہ آصف نے کہا تھا, میں نہیں کہتا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. عوام کی رٹ لگائی ہوئی ہے. عوام کے لیے کیا ہے آپ نے بی بی؟ پورے ملک میں ایک ایسا اسپتال نہیں جہاں اپنے خاندان کا علاج ہو جائے. پورے ملک میں کوئی ایسا اسکول نہیں جہاں اپنے خاندان کا کوئی بچہ پڑھ لے. اور تو اور بھائی کہتے ہیں تمہارے, ہم برٹش سٹیزنز ہیں جی, ہم پر پاکستان کی عدالتیں اور قانون نافذ نہیں ہوتا. تو پھر بات کرتے ہو عوام کی. عوام کو تو تم لوگوں نے صرف اقتدار کی سیڑھی سمجھا ہوا ہے. کتنی دفعہ سودا کرو گے اس عوام کا؟ کتنی دفعہ ان کی امیدیں توڑو گے؟ تم لوگ عوام کی تکلیفوں کے سوداگر بن چکے ہو. کب تک لوگوں کے جذبات کو اپنی حکمرانی کا ایندھن بنا کے جلاتے رہو گے؟ حکمرانی کر کے جاتے ہو اور انتظار کرتے ہو کہ کب عوام نئے حکمران سے تنگ آئیں اور پھر تمہارا منجن بکنا شروع ہو جاؤ. بس پہ چڑھ جاتا ہے آدمی, لے لو میرا منجن لے لو, جمہوریت, ووٹ کو عزت دو. ارے بابا حکمرانی کرنی ہے تو پاکستان, ورنہ لنڈن پسند ہے صاحب کو. وہاں کے کافی شاپس, وہاں کے سیلفریجز, وہاں کے شاپنگ سینٹرز. اور نہ تم لوگوں میں عوام کے لیے قربانی کا حوصلہ ہے. جب مشکل آئے تو ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. نہ تم میں احسان مندی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, جس نے میاں صاحب پہ احسان کیا ہے, میاں صاحب نے اس کو ڈسا ہے, اس کے سروں پہ پل بناتا ہوں ٹر اقتدار کی سیڑھی پہ چڑھ گیا. لالچ اتنا کہ خود کو پتہ ہی نہیں کہ پیسہ ہے کتنا اپنے پاس, لیکن ہوس ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. وہ میں نے بہت پہلے نا ایک ڈرامہ دیکھا تھا وارث, اس میں چودھری حشمت کہتا ہے یہ پتر, یہ جو پیسہ ہے نا چلغوزوں کی طرح ہوتا ہے, کھاتے رہو, نہ دل بھرتا ہے, نہ پیٹ بھرتا ہے, نہ نیت بھرتی ہے. آج مجھے اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کھوکھلی انا بھوکی اور لالچی ہوتی ہے, اور تم اپنی انا کے پجاری ہو. تمہیں عوام کے دکھوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تمام قواعد, تمام ضوابط, قوانین, طریقہ کار دوسروں کے لیے ہیں. خود پر کوئی آنچ بھی آنے لگے تو کیا عدالتیں اور کیا نیب, کیا فوج, کیا الیکشن کمیشن, سب پہ چڑھائی. اور پھر بھی شرم نہیں آتی اصولوں کی بات کرتے ہوئے. ہاں ایک خوبی ہے بی بی میں, اور وہ نواز شریف میں بھی ضرور ہے کہ کمال کے ایکٹرز ہیں بھائی, کمال کے فنکار ہیں. وہ پلیٹلیٹس والی تصویریں یاد ہیں, اور وہ ان کی تصویریں یاد ہیں آپ کو. مشکل پڑنے پہ کبھی چھلاوا بن جاتے ہیں اور کبھی پیر پکڑ لیتے ہیں. اور وقت بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا ابھی تک. تو یہ 20 سال پہلے بھی مشکلات سے ڈر کے ڈیل کر کے بھاگے تھے, اور میدان صاف ہونے کے بعد ملک میں واپس آئے تھے, اور اب پھر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اور عوام کو کہتے ہیں ڈٹ جاؤ. پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں تم پاکستان میں رہ کے وہ کام کرو جو ہم باہر لنڈن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور میں کتنے افسوس کی بات ہے. آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا, دیکھتا جا, شرماتا جا. بہت جلد مزید کرتوت آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت ہے, لیکن اس کو سبسکرائب کریں اور اتنا شیئر کریں کہ وہ جھانسی کی رانی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے. اللہ حافظ.